अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा कि कमरे के अंदर हीटर चल गया है तो इसलिए हम ज़रा कोट उतारने की याशी कर लें, तो इसलिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। पाकिस्तान के दो जय्यद सहाफ़ी जो हैं और मतलब कि जो बाकायदा सहाफ़ी हैं और सहाफ़त जिनका ओढ़ना बिछोना है और जिनकी सहाफ़त के बारे में किसी को कुछ शक नहीं हो सकता, उनको सहाफ़ी कह के गाली दी जाती है तो इसका मतलब है गाली देने वाले भी उन्हें सहाफ़ी समझते हैं। तो उनमें से एक जो हैं वो जनाब हामिद मीर साहब हैं और दूसरे सैयद तलत हुसैन साहब हैं। हामिद मीर साहब जो हैं वो मेरी तरह ज़्यादातर तीली लगाने वाली जर्नलिज़म करते हैं और तीली लगा के तो उसके बाद तमाशा देखते हैं, और सैयद तलत हुसैन साहब जो हैं वो थोड़ा सा संजीदा ही रहते हैं, मतलब हंसते भी ज़रा कम हैं। मैंने उनको हंसते हुए बहुत कम देखा है ज़िंदगी के अंदर। तो एक दो दफ़ा पर्सनल इंटरेक्शन भी है तो बहुत संजीदा अपनी तरफ से बहुत वो बाउ टाइप बने रहते हैं। तो हामिद मीर साहब एक लाइवली पर्सनैलिटी हैं, वैसे भी कश्मीरी हैं तो कश्मीरियों में इतना एक लाइवलीपन तो होता है। दोनों ने एक ही बात कही है मुख्तलिफ औकात में, तो मैनू अपनी गल याद आ गई। मैंने कहा चले मैं भी उन दोनों के साथ अपनी बात जोड़ के तो थोड़ा सा मोअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश करता हूँ। हामिद मीर साहब ने फरमाया है कि अब जो है वो ऑडियो तो आ गई हैं और उसके बाद उन्होंने तौबा 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 करते हुए कहा कि अब वीडियो भी आने वाली हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो किस कदर गलीज़ वीडियोज़ हैं और उनके अंदर किस तरह का मवाद है। अगरचे इसी असना के अंदर राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हुए थे कि यार जो कुछ ऑडियो के अंदर वो करता हुआ सुनाई दे रहा है वो कुछ वीडियो के अंदर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि राना साहब जो हैं हो सकता है उनके पास कोई और मटेरियल पहुंचा हो, वज़ीर दाखिला हैं, वैसे तो एक USB के अंदर डाल के उनको 3 वीडियोस पहुंचाई गई थी जो अभी तक जो है वो रोकी हुई हैं किसी ने। जैसे ही वहाँ से NOC मिल जाएगा तो वैसे ही हो जाएगा, है नहीं? तो वैसे ही उनमें से एक जो है वो मनस्सा शहूद पे आ जाएगी, मंजर आम पे आ जाएगी और फिर गंद मचेगा। अच्छा, तो खैर मैं वापस उनकी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इतना गंद है, गलाजत है कि आप जो है आपके कानों में से धुआं निकल जाएगा आप जब वो देखेंगे तो। अच्छा जी, और हामिद मीर साहब इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा शरारत कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बताया था कि जी वो जो वीडियो है उसमें दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मतलब ये भी उन्होंने अपने एक प्रोग्राम के अंदर कि नहीं किसी प्रोग्राम में वो एज ए तबसरा निगार बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा डरें उस वक़्त से जब जो है वो इस तरह की वीडियो आ जाए, तो वो उनका फ़िक्रा हमने वहाँ से उठाया है। तो खैर ये उन्होंने कहा। उसके बाद तो ये सैयद तलत हुसैन साहब ने ट्वीट कर दिया जिसके ऊपर PTI को बहुत आग लगी और उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खप डाली। अरसलान बेटे ने वो ट्वीट जो था वो कोट करके उसके ऊपर भी अपने जो है खामा फरसाई की। और सैयद तलत हुसैन साहब ने भी ये कहा कि ये जो ऑडियोज़ आई हैं ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, असल जो तूफ़ान है वो इसके बाद है और असल तूफ़ान इतना खौफनाक है कि आखिर में उन्होंने लिखा सिक मतलब कि बीमार जहनीत जो है। अब पता नहीं इससे मुराद उनकी क्या है, वो जारी करने वालों के बारे में ये बीमार सिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जो उसके अंदर एक्टिंग कर रहे हैं उनके बारे में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दोनों में से हो सकता है ना जी, कुछ ना कुछ भी हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उड़दी जांदी मक्खी कोलों बांदर टुक्कर खो सकता है, ऐथे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐथे कुछ भी हो सकता है जी। उन्होंने ये कहा। अब सैयद तलत हुसैन साहब जो हैं मैं उन जैसे बंदे से ये तवक्को नहीं कर रहा था कि उनको भी इतनी ही तशवीश पाई जा रही है या वो इसको ट्वीट करने के काबिल समझेंगे, लेकिन जब उन्होंने काबिल समझा तो इससे मुझे एहसास हुआ कि मामला को बहुत ही वड्या मुख्तारिया गल वध गई है पुत्रा, गल वध गई है। ठीक है, हाँ गल बहुत बढ़ गई है। तो फिर मुझे याद आया जब हम जो थे वो FIA को भुगत के आए और जनाब अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा रहे थे, जिथे पेंचर हो गए सन उत्थे पेंचर लवा रहे सन, तो वो एक ज़रा मेंटल ट्रॉमा भी था तो वो उसमें से गुजर रहे थे। तो फिर एक पार्टी जो थी वो किसी रेफरेंस से मेरे तक पहुंची। अच्छा, मुझे उस पार्टी पे शक था
کہ یہ پارٹی جو ہے یہ دوجے پاسے بھی مطلب کہ دوسری طرف کے نا رابطے میں ہے، اور جو ہے ادھر کی جو خواہشات ہوتی ہیں اور جو مطالبات ہوتی ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ ہم نے سن لینا، اور سننا ہم نے ان سے دوست کے طور پہ، ہاں ٹھیک ہے آپ بہت اچھے دوست ہیں، آپ نے اچھا مشورہ دیا، لیکن ہمیں یہ بات جو تھی وہ یہاں پہ تھی، یہاں پہ بیک آف دا مائنڈ تھی کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ کوئی مطلب یہ ہے مطلب ادھر کے پیغامات لے کے آتا ہے، اس کی باتوں کو غور سے سننا ہے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں اپنے موبائل میں سینڈ کر کے دیکھو نا رئیس صاحب ابھی خزرا، تو ہم نے ایسے کر کے وہ نظر ڈالی، اور بائی دا وے ہم اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ان سے ملاقات تھی، انہوں نے ایسے کر کے نظر ڈالی، میں نے کہا یار گاندہ رہ نہیں تھے، لیکن اس دوران کچھ فریم ہوتا ہے نا ایک، تو 10-15 فریم کے اوپر نظر پڑ گئی، تو وہ ہم اسی وقت کوئی کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا میں بھیجوں، میں کہا نہیں بھائی آپ ادھر میرے موبائل کے اندر بھیجیں گے، اس کے بعد یہیں سے کوئی آ جائے گا ہاں، اور وہ مجھے اٹھا کے لے جائے گا میرے موبائل میں سے یہ ویڈیو برآمد کر کے، پھر تو میرے بچنے کا چانس ہی کوئی نہیں، اللہ کا نام ہی مجھے نہ بھیجی تو بھیجے گا، میں ابھی ڈیلیٹ کر دوں گا۔ تو ہم نے وہ والی ویڈیو جو تھی وہ وصول کرنے سے ٹوٹلی انکار کر دیا۔ بعد میں ہم تھوڑا سا پچھتائے بھی کہ یار اس کو وہاں سے لے کے تو کسی اور کے پاس محفوظ کر دیا جاتا تاکہ وقت ضرورت کام آتی، لیکن اچھا ہے یار، ہم اس گند میں مذاق ہے لیکن اچھا ہے، اس گند میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن جو میرے پاس جو شنید ہے وہ جو تھوڑی سی دیکھی دیدہ بھی ہے، جو وہی ہے جس کا ذکر جناب حامد میر صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کے اور شرارتاً کیا تھا، اور ایز اے تبصرہ نگاری انہوں نے کیا تھا، اور میرا خیال شاید اپنے پروگرام میں بھی پھر انہوں نے اس بات کو دہرایا تھا، یا پہلے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا پھر کسی اور کے پروگرام میں دہرایا تھا۔ تو بھائی جان حامد میر صاحب تو ہیں بڑے جرنلسٹ، اور طلعت حسین صاحب تو ہیں بڑے جرنلسٹ، وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے انہوں نے ذکر کیا تو میں نے کہا میں بھی اپنا تھوڑا جا بیچ، وہ اپنے لچ تال رہے تو میں بھی اپنی لچی تال لوں اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ویڈیوز تو موجود ہیں۔ اب اس کے بارے میں تازہ ترین اطلاع ہے مبینہ طور پہ وہ یہی ہے کہ وہ جو 3 خوفناک، بمباسٹک، ڈراسٹک اور خطرناک جو ویڈیوز ہیں وہ ایک USB میں ڈال کے ایک کسی اعلیٰ حاکم کی ٹیبل کے اوپر پہنچ گئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے دیکھ بھی لی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اعلیٰ حاکم جو ہے وہ اب کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور ایک اس میں صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان ویڈیوز کی موجودگی کی اطلاع جو ہے ایسے ہائر فورم سے عمران احمد خان نیازی صاحب تک کمیونیکیٹ کی جائے کہ ان کی وہیں پہ گھگی بند جائے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، اور ان کی وہیں پہ گھگی بند جائے۔ اس گھگی کا اندازہ جو ہے وہ ہم کو ہوگا جب وہ جمعرات کے روز جو انہوں نے گورنر ہاؤس کا مظاہرہ کیا ہوا ہے یا گھیراؤ کرنا ہے، اور انہوں نے کہ پیچھے کہ 3 اضلاع سے انہوں نے بندے ہائر کر کے لائے ہوئے ہیں۔ ایک دن پہلے انہوں نے نیٹ پریکٹس کی ہے وہاں پہ، محمد کے لوگ کہہ کے محمد کے لوگوں کو حقوق دیں۔ یار محمد کے لوگوں کے حقوق وفاق کے ریلیٹڈ جو ہیں تو ان کے نزدیک تو پڑتا ہے پشاور، تو پشاور کے گورنر اس کے سامنے وہ کر لیں۔ پھر راستے میں اسلام آباد آتا ہے، نادرا کے ریلیٹڈ جی ان کے کوئی معاملات ہیں، تو نادرا کے ریلیٹڈ معاملات ہیں تو وہ کر لیں، آپ نادرا کے ہیڈ آفس کے سامنے جا کے مظاہرہ کر لیں، میکسیمم آپ نادرا ہیڈ آفس کے سامنے جا کے مظاہرہ کر لیں، آل دا وے لاہور آ کے لاہور کے اندر بھی گورنر ہاؤس کے، جبکہ گورنر ہاؤس کی سمبولیکلی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کے پاس اختیار ہے، وہ آپ کا احتجاجی مراسلہ وصول کر کے میکسیمم اس کو وفاق کو بھیج سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک دن پہلے یہ محمد کے نام کے اوپر، یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ہیں وہ لوگ جو لاہور کے اندر پائے جاتے ہیں، مختلف کاموں کے لیے یہ بیچارے مزدوری کے لیے آئے ہوتے ہیں، لیکن کام ان کو اللیگل کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے شاہ عالم مارکیٹ کے اندر جو سمگلنگ کے کنٹینرز آتے ہیں، ان کنٹینرز کو یہ لوگ رات کو وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، اور آدھے گھنٹے کے اندر پورا کنٹینر جو ہوتا ہے وہ خالی کر کے زیر زمین ویئر ہاؤسز جو ہیں بیسمنٹ میں ہوتے ہیں وہاں پہ منتقل کر دیتے ہیں۔
تو یہ 400-500 لوگ ایک کنٹینر کو لگیں گے تو اتنی جلدی وہ کنٹینر ہوگا. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں وہاں پہ. رات کو 20-20 30-30 40-40 کنٹینر اترتے ہیں, اور اترنا بھی انہوں نے رات 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک ہوتا ہے. اس وقت سے پہلے تو انہوں نے خالی کنٹینر پھر باہر بھی نکالنا ہوتا ہے نا شہر کے. تو وہ بلکہ 4-1 بجے تک ہونا ہے. 4 بجے کے بعد تو پھر مچھلی منڈی شروع ہو جاتی ہے نا. مچھلی منڈی بھی تو اسی علاقے میں ہے نا, تو وہ لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے انہوں نے نکالنے ہوتے ہیں وہاں سے بڑی سائز کے, جہازی سائز کے کنٹینر, جو شالمی کی تنگ و تاریک گلیوں کے اندر تک جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے پھشوں کر کے وہ غائب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ دن کے وقت فارغ ہوتے ہیں, تو دن کے وقت انہیں 2000 روپیہ 1500 روپیہ 2500 روپیہ دے کے تو اس طرح کے مظاہروں میں لایا جاتا ہے. یہ اس طرح کا جو سٹف ہے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ پنڈی میں بھی پائے جاتے ہیں, فیصل آباد میں بھی پائے جاتے ہیں. اور چونکہ سمگلر جو ہوتے ہیں, یہ کنٹینر لانے والے سمگلر جو ہیں, ان کو اعتبار نہیں ہوتا, اور یہ ان کے ہم زبان بھی ہوتے ہیں, وہی زبان بول رہے ہوتے ہیں جو سمگلنگ کر کے لانے والے بول رہے ہوتے ہیں, تو وہ ان پہ زیادہ اعتماد کرتے ہیں. بعض اوقات دن کے اندر نا یہ دوسرے کام کر لیتے ہیں, جیسے چھلیوں کی ریڑیاں لگا لی, آج کل مونگ پھلی بھوننے والی ریڑیاں لگا لی. تو آپ کو علم میں آئے گا کہ ایک دم آپ صبح اٹھیں تو یار یہ بندہ تو کل یہاں پہ ریڑھی لگا کے نہیں کھڑا ہوا تھا, اور وہ اس طرح کا وہ کام کر ہی جا رہا ہوگا, اور وہ 1-2 دن نظر آئے گا پھر غائب ہو جائے گا, پھر آپ کو وہ کبھی بھی زندگی میں وہ شخص نظر نہیں آئے گا. یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ والی ورک فورس ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا مطلب کہ دوسرے کا ہم ذکر کر چکے ہیں اپنے ولاگ کے اندر. تو خیر یہ مظاہرے جو ہیں یہ جاری ہیں. اس مظاہرے کے بعد جو بھی یہاں پہ تقریر جو ہے, اس تقریر کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو آڈیو والا پیغام جناب اور ویڈیو کی موجودگی کا وارننگ جو ہے جو جناب بھجوائی گئی ہے ان کو, اس کا کتنا اثر ہوتا ہے, اور وہ جو جنرل باجوہ صاحب کے خلاف جو گفتگو کرتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا, گورنر ہاؤس کے باہر ہونے والے مظاہرے میں جو آن لائن خطاب کرتا ہے عمران خان میں, اس میں اگر بڑی بات کہنے لگا ہوں, اگر ذکر ہوا جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا تو پھر ویڈیو آئے ہی آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.